اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جمال رمضان سحری ٹرانسمیشن۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج جو ٹاپک زیر بحث لے کر حاضر ہوں وہ ہے روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا حل قرآن سے تلاش کرنا ہے، قرآن سے پوچھنا ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ اللہ کریم اپنی مقدس طیب و طاہر کتاب، بنا شک و شبہ والی کتاب، جس کے ابتداء میں ہی اللہ کریم نے اس پر شک کرنے والوں کو مطلع کر دیا کہ شک کرنے والا بندہ اس کتاب کے نزدیک نہ آئے۔ بنا شک و شبہ والی کتاب، پاکیزہ کتاب، لاریب کتاب، بے عیب کتاب، تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، حکم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے یا متقی بن جاؤ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کریم نے روزے کیوں فرض کیے۔ یوں تو اللہ کریم نے ہمارے اوپر جتنی بھی عبادات فرض کی، اس کے اندر محض ایک ہی مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی قربت دینا چاہتا ہے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت دینا چاہتا ہے۔ لیکن روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور ہم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو۔ رب ایمان والوں سے مخاطب ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے مخاطب ہے رب۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی فرض ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہ ہے، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے تمہیں بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے حلال چیزیں ہونے کے باوجود تمہیں حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے، اس لیے تمہیں ہر چیز ہونے کے باوجود تمہیں بھوک کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار وہ لوگ ہیں، پرہیزگاری کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے محدثین نے۔ پرہیزگار یعنی متقی بندہ۔ اب متقی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کریم نے روزہ کیوں فرض کیا اور پھر روزے فرض کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، مثال کے طور پر ہمیں اللہ کریم نے حلال رزق کھانے کا حکم دیا اور حرام سے منع فرمایا۔ اب حرام کیا ہے؟ جیسے سر فہرست اگر میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ سود ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح حلال چیز کے اندر ملاوٹ کرنا حرام ہے، اور دو نمبری طریقے سے کسی چیز سے استفادہ حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، وہ جو رقم ہمیں مل رہی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ کریم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور بے شمار ایسی ہم روزمرہ زندگی کے اندر ہم توجہ کرتے ہیں تو بے شمار ہمیں ایسی چیزیں میسر آتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جیسے آنکھوں کی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، زبان کو غیبت سے، چغلی سے اور فحشہ کلام کرنے سے رب نے منع فرمایا، اور اسی طرح کانوں کو غیبت سننے سے اور بری گفتگو سننے سے منع فرمایا گیا، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح انسان اپنے اوپر اگر توجہ کرے، ہاتھ ہیں، اب ہاتھ کو حرام کاری کی طرف بڑھانے سے منع کیا گیا، قدمیں حرام کاری کی طرف چلنے سے منع کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدودیں ہیں۔ اب جو شخص ان حدودوں کو پامال کرتا ہے وہ تقوی گزار نہیں ہو سکتا۔ تقوی گزار وہی ہے کہ جسے
اللہ کریم نے جو حدودیں بیان کی ہیں ان حدودوں کے اندر وہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان حدودوں کا کر بند کر لے۔ اللہ کریم نے جس طرح نماز ہم پر فرض کی ہے، ایک اس کی حدود ہے، اور اس حدود کو ہم نے پامال نہیں کرنا۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کو ہم نے پابندی سے ادا کرنا ہے، اور جو شخص اس کو پابندی سے ادا کر رہا ہے یقیناً وہ تقوی گزاروں کی فہرست میں ہے، اور جو پابندی سے گزار ان کو ادا نہیں کر سکتا وہ تقوی گزار نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی زندگی پر توجہ کریں، آپ اپنے روزمرہ کی زندگی پر توجہ کریں، روزمرہ کے معاملات کاروبار کے حوالے سے ہوں گے، گھریلو اعتبار سے طرح طرح کے معاملات ہیں، آپ ہر جگہ نظر دوڑائیں۔ جہاں آپ نظر دوڑائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن سے ہمارا معاشرہ منع کرتا ہے، جن سے ہماری سوسائٹی منع کرتی ہے، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں بالخصوص ان چیزوں سے رکنا ہے جن سے اللہ کریم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جب ہم اللہ کریم کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم ڈرتے رہیں گے تو یہ جب ہم ڈر کر اس چیز کو چھوڑ دیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے، خوف خدا ہمارے دل میں موجود ہوگا، تو اسی کو تو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک بزرگوں کا قول میں نے پڑھا کہ تقویٰ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس گناہ کی ساری چیزیں موجود ہوں، یعنی وہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے پاس گناہ کرنے کے تمام ساز و سامان موجود ہوں، اور جب وہ گناہ کرنے کے لیے پہنچ جائے اور وہاں جب گناہ کے وقت پہ جس وقت اس نے گناہ کرنا تھا ہر چیز میسر ہو، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہ ہو، اور جب گناہ کی طرف اس کا ہاتھ بڑھے اور خوف خدا کی وجہ سے ہاتھ اس کا واپس لوٹ آئے، اسی کو تو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سامنے آتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جو گناہ کر رہا تھا، جو بڑا امیر کمیر تھا، ایک عورت اس کے پاس آتی ہے اور بھوک کی ستائی ہوئی، بھوک پیاس سے ستائی ہوئی، اس نے کہا مجھے کچھ غلہ چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کہا میں ضرور تجھے غلہ دوں گا، لیکن میں پہلے جنسی خواہش پوری کروں گا، تب جا کے میں تجھے غلہ دے دوں گا۔ جب اس نے اپنی ساری بات منوا لی، ظاہری بات ہے وہ پریشان تھی، بے بس تھی، بے حال تھی، تو جب اس نے اکیلے اس کو پا لیا اور اکیلے پا لیا تو جس وقت وہ اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت رونے لگی، بے انتہا رونے لگی۔ اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ کیونکہ اگر دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات اس پر اثر کر گئی، اور گناہ کے عین قریب موقع پر اس نے استغفار کر لی اور اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانے کا کیا سبب بنا؟ کون سی نیکی ایسی تھی کہ جو تجھے جنت تک لے گئی، جو تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت تک لے گئی، جس نے تجھے سکون دیا اور جس نے تجھے راحت دی اور جو تیری نجات کا سبب بن گیا؟ اس نے کہا کہ ایک ایسی رات آئی، ایک ایسا لمحہ آیا جب اس وقت میں گناہ کرنے کے فل طاقت میں تھا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن گناہ کی طرف جب میرا ہاتھ بڑھا تو اس وقت میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، اور اس خوف خدا کی وجہ سے میں نے گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، اور یہی عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں محبوب ہوا، اور اسی عمل کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اور ہمارے سامنے اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، اگر ہم توجہ کریں، اپنے سلف و صالحین کو پڑھیں، اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کریں، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور جتنے بھی طریقان اسلام ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ہزاروں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت کو پا لیا۔ یقیناً رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ آپ کو اور مجھے میسر ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہم نے تقوی اختیار نہ کیا تو ہمیں روزے کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی، ہمیں رمضان مبارک کا اسلوب میسر نہیں آئے گا۔ رمضان مبارک کا وہ برکت والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کریم نے آپ کو اور مجھ پر جتنے انعام کیے، جتنے اکرام کیے، یقین مانیں اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اگر تو رمضان مبارک کے الفاظوں پر غور کر
تو تجھے انہی الفاظوں کے اندر اللہ کریم کی اتنی رحمت وسعت نظر آئے گی، یقیناً تیرا دل رحمت الہی سے اور ذکر الہی سے اور محبت خداوندی سے جھوم اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 5 حروف ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا حرف را ہے۔ اگر ہم غور کریں، جس شخص نے رمضان المبارک کو پایا، اب را سے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراد لیا۔ فرمایا را سے مراد ہے رضائے الہی۔ جس نے رمضان المبارک کو پایا، راتوں کو عبادت کی، قرآن شریف کی تلاوت کی، تقوی و طہارت اور خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ کریم کو منا لیا، گویا اس نے رب کی رضا کو حاصل کر لیا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے میم۔ اب میم سے مراد محبت ہے۔ گویا جس شخص نے رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت کر کے، تقوی و طہارت کر کے اللہ کریم کو منا لیا، رب کی قربت کو پا لیا، تو اللہ کریم اس سے محبت فرمانا شروع فرما دے گا، اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا، یا ان لوگوں کی فہرست میں اللہ کریم شامل فرما دے گا جن سے رب محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے ضاد۔ ضاد اردو میں پڑھیں گے تو ضاد پڑھا جائے گا، اور عربی میں اگر پڑھیں گے تو ضاد ہوگا، لیکن یہ الفاظ چونکہ اردو کا ہے تو ہم نے اس لیے اس کو اردو میں ہی اس کا معنی لیں گے۔ تو اردو کے اندر اس کو ضواد سے معنی ضمانت لیا گیا ہے۔ فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کی عبادت و ریاضت کر لی، رمضان المبارک کے اندر اللہ کریم کو راضی کیا، راتوں کو قیام کیا اور قیام کر کے اللہ کریم کو منایا، پہلا انعام اس کو اللہ کریم کیا عطا کرے گا؟ رضا الہی، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کر دے گا، اور دوسرا رب اس سے محبت فرمانا شروع کر دے گا، اور تیسرا اللہ کریم اسے ضمانت عطا کر دے گا۔ اب ضمانت کیا ہے؟ ضمانت اسے جنت کی بھی ہے، ضمانت اس کی بخشش کی بھی ہے، ضمانت اسے نیک ہونے کی بھی ہے، ضمانت اس کے قریب ہونے کی بھی ہے۔ اور اسی طرح پھر ہمارے پاس چوتھا جو لفظ موجود ہے وہ ہے الف۔ الف سے مراد ہے الفت، یعنی محبت، الفت۔ اللہ کریم جو یہ تینوں صفات کو پا لیتا ہے، اللہ کریم اس سے الفت کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی بے پناہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر انسان اپنی زبان سے الفاظ بعد میں نکالتا ہے، لیکن رب کریم پہلے مقبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے جو رمضان المبارک کے الفاظوں میں سے آخری لفظ میسر آتا ہے وہ ہے نون، اور نون سے مراد ہے نور۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی رحمت علیہ صلاۃ وسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ کی ابتدا ہوتی ہے، پہلے دن سے لے کر آخری لمحے تک، عید الفطر تک، اللہ کریم فرشتوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک سونے کا تھال لو اور اس کے اندر کائنات کی ساری چیزیں رکھو، اور پھر ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ہر کوچہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر بستی کے اندر جا کر ندا لگاؤ۔ اور ندا وہ کیا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی خیر طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا، ہے کوئی رب کو راضی کرنے والا، ہے کوئی رب کی قربت حاصل کرنے والا، ہے کوئی محبوب کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے والا۔ یعنی جس شخص نے رمضان مبارک کو پایا، پہلا انعام اللہ کریم اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے، دوسرا محبت فرماتا ہے، اور تیسرا اسے اللہ کریم ضمانت عطا کر دیتا ہے۔ اب ضمانت جنت کی بھی ہے، ضمانت اس کی مغفرت کی بھی ہے، ضمانت اس کی محبوب کی غلامی کی بھی پکی ہونے کی ہے، اور پھر اللہ کریم اسے الفت فرماتا ہے، اور پھر اللہ کریم اسے اپنے نور کے جلوے عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کی برکت، رحمت والی ساعتیں جو آپ کو میسر ہیں، ان ساعتوں کو غنیمت جانیے۔ اللہ کریم نے روزے آپ پر و مجھ پر اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم تقوی گزار بن جائیں، گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ اب رمضان مبارک کے اندر ہمیں احساس دلایا جاتا ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہمیں حکم ہے کہ آپ نے حلال چیز ہونے کے باوجود بھی حلال کے قریب نہیں جانا، منع کیا گیا ہے۔ جس چیز سے روکا گیا ہم نے اس سے رکنا ہے، اس سے ہم نے منع ہونا ہے۔ اب ہمیں صبر اور اس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے، اس چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ تیرے پاس ہر چیز موجود ہونے کے باوجود تو نے رکنا ہے۔ اب رکنا ہی تو تقویٰ کہلاتا ہے۔ جی ہمارے پاس
جب ہم روزمرہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں طرح طرح کی چیزیں ایسی میسر آتی ہیں کہ جو ہم گناہ پر آمادہ کرتی ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کا مبارک مہینہ اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اسی جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے آتا ہے کہ جب تمہارا نفس تمہیں گناہ کے لیے آمادہ کرے، جب شیطان تمہیں گناہ کے لیے آمادہ کرے، تو اس وقت تم گناہ کی طرف نہ جاؤ، اس وقت تم اللہ رب العزت کی ان حدودوں کو پامال نہ کرو۔ اچھا، میں یہاں پر آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ گناہ کی طرف بندہ، دو وجہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے، یا تو اس کی تربیت ایسی نہیں ہوتی، اور یا پھر اس کی گیدرنگ، یعنی جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انسان گناہ کی زد میں پھنس جاتا ہے۔ اب اگر دوست آپ کے اور میرے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اور میں گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے دوستوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر دوستی رکھنی ہے تو فقط خدا کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو فقط خدا کے لیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر عہد کریں کہ آپ نے اور میں نے دوست بھی انہی لوگوں کو بنانا ہے جن کی وجہ سے ہم قربت الہی کے قریب جائیں، جن کی وجہ سے ہم الہی رب ذوالجلال کی رحمت کے قریب ہو جائیں، اس کی بخشش کے قریب ہو جائیں، ان کے چنیدہ لوگوں کے قریب ہو جائیں۔ اور ایسی گیدرنگ، ایسے دوست ہرگز نہ بنائیں کہ جن کے توسل سے، جن کے سبب سے آپ گناہ کی طرف مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنی میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جس مقصد کے لیے رمضان مبارک تشریف لایا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان